بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ چونیا میں بااثر 3 ملزمان نے حیوانیت کی انتہا کر دی۔ خاتون پر وحشیانہ تشدد۔ ملزمان نے خاتون روبینہ کو گھر سے زبردستی نکال کر سرے بازار تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزم ایوب روبینہ بی بی کا دیور ہے۔ رشتے کے تنازع پر جھگڑا ہوا ہے۔ تھانہ سٹی چونیا میں درخواست اور میڈیکل دینے کے باوجود مقدمہ درج نہ ہوا اور نہ ہی ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں چونیا میں بااثر 3 ملزمان نے حیوانیت کی انتہا کر دی۔ خاتون پر وحشیانہ تشدد۔ ملزمان نے خاتون روبینہ کو گھر سے زبردستی نکال کر سرے بازار تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزم ایوب روبینہ بی بی کا دیور ہے۔ رشتے کے تنازع پر جھگڑا ہوا۔ تھانہ سٹی چونیا میں درخواست اور میڈیکل دینے کے باوجود مقدمہ درج نہ ہوا اور نہ ہی ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں چونیا میں بااثر 3 ملزمان نے حیوانیت کی انتہا کر دی۔ خاتون پر وحشیانہ تشدد۔ ملزمان نے خاتون روبینہ کو گھر سے زبردستی نکال کر سرے بازار تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزم ایوب روبینہ بی بی کا دیور ہے۔ رشتے کے تنازع پر جھگڑا ہوا۔ تھانہ سٹی چونیا میں درخواست اور میڈیکل دینے کے باوجود مقدمہ درج نہ ہوا اور نہ ہی ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ میری چائے کیوں پی؟ چائے پینے کے بدلے بھائی نے بھائی کو گولی مار دی۔ زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق تاحال واقعے کے متعلق کسی پر بھی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ چائے پینے پر بھائی نے بھائی کو گولی مار دی۔ زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق تاحال واقعے کے متعلق کسی پر بھی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ چھانگا مانگے کے نواحی علاقے محمدی پور میں مغل بادشاہ شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کا قبری ڈیرہ محکمہ آثار قدیمہ کی غفلت اور عدم توجہ کے باعث خستہ حالی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ مزید جانتے ہیں چھانگا مانگا سے اپنے نمائندے رانا عدنان رسول سے۔ جی رانا عدنان رسول، اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں چھانگا مانگا کے نواحی علاقہ محمدی پور میں، جہاں پر مغل بادشاہ شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے نام سے مشہور اکبری ڈیرہ محکمہ آثار قدیمہ کی غفلت اور عدم توجہ کے باعث ٹوٹ پھوٹ اور خستہ حالی کا شکار ہے۔ اکبری ڈیرے کے 12 دروازے ہونے کی وجہ سے اسے 12 دری بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے یہاں پر مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر اپنی بیگم جودھا بائی کے ساتھ شکار کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ 12 دری دریائے بیاس کے کنارے پر موجود ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ خشک ہو کر یہاں سے کافی دور جا چکا ہے۔ آج سے چند سال قبل یہ 12 دری اپنی اصلی حالت میں موجود تھی، لیکن خزانہ تلاش کرنے والے متلاشیوں نے اس کی بنیادوں میں کئی فٹ گڑھے کھود دیے ہیں اور اس کے چاروں طرف کھڑی دیواروں کو بھی مسمار کر دیا ہے، لیکن انہوں کو مایوسی کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ اگر محکمہ آثار قدیمہ موجود حکومت اس 12 دری پر توجہ دے اور اس کے ارد گرد پارک بنا دی جائے تو یہ جگہ... بہت شکریہ رانا عدنان رسول، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح جہانیہ میں بھی انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ محکمہ صحت کی ٹیمیں پولیو کے قطرے پلانے کے لیے گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے کوشاں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے امجد حسین بھٹر سے۔ جی امجد حسین بھٹر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت جہانیہ کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں موجود ہوں۔ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے اور محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے 5 سال کے کم عمر بچے کو پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت DDHO ڈاکٹر زہیب صادق صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ہدف کیا ہے اور کورونا SOPs کے حوالے سے یہ کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے۔ السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر زہیب صادق ہے اور یہ آپ لوگوں کے لیے جی خصوصی ایک پیغام ہے کہ پولیو کی مہم سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اس میں ہمارے اب 3 دن کور ہو گئے ہیں اور 5 دن کی مہم ہے، جس میں ہمارا ٹارگٹ تھا 61,678، جس کو ہم نے زیادہ تر کور کر لیا ہوا ہے اور ماشاءاللہ لوگ بھی کوآپریٹیو ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے ہم نے 3 ٹرانزٹ پوائنٹس بنائے ہیں جہاں پہ لوگ جو مہمان بچے ہیں وہ بھی مستفید ہو سکتے ہیں اور ہر ہسپتال میں ایک فکس ٹیم ہے،
تو آپ کے بچوں تک اگر ٹیم نہیں پہنچ پائی تو یہ خصوصی پیغام ہے، تو کائنڈلی آپ انہیں لے کے آئیں ہمارے پاس، ہم ان کو 2 قطرے پلائیں تاکہ وہ معذوری سے بچ سکیں اور صحت مند زندگی کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اس ڈیوریشن میں آپ نے کرونا کا خاص خیال رکھنا ہے، گیدرنگ نہیں کرنی، آپ لوگوں نے اپنے ایس او پیز کو ایک فاصلہ رکھنا ہے ایس او پیز کے اکارڈنگ، اور اپنے سینیٹائزرز کا خاص اپنے پاس استعمال رکھیں، اور جتنا بھی ہو سکے سوشل ڈسٹنس جو ہے اس کو مینٹین رکھیں۔ جی بالکل، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس دفعہ 61,670 بچوں کا ٹارگٹ ملا ہے، اور کرونا ایس او پیز کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی کہا کہ کرونا ایس او پیز کا خیال رکھے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے پیغام بہت دیا ہے شکریہ کہ جو امجد بچے حسین بوٹر، آپ ہمیں تمام تر پولیو کے قطرے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ پیر محل محلہ لوئر کالونی اضافی آبادی میں سرکاری رقبہ واگزار کروانے کے لیے جانے والے میونسپل کمیٹی کے عملے پر مرد و خواتین کا ڈنڈوں سوٹوں سے حملہ، پتھراؤ کے ساتھ مبینہ فائرنگ بھی کی گئی۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عدنان اشرف جٹ۔ جی عدنان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ میں اس وقت موجود ہوں میونسپل کمیٹی آفس پیر محل میں، جہاں پر سرکاری جو کہ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کی جانب سے سرکاری رقبہ کو واگزار کروانے کے لیے پیر محل کا عملہ لوئر کالونی میں گیا تھا، جہاں پر قبضہ گروپوں کی جانب سے ان کے اوپر تشدد کا سامنا جو کہ کرنا پڑا، اور گاڑی جو کہ سرکاری طور پر ان کو رقبہ واگزار کروانے کے لیے وہاں گئی، اس کو پٹرول چھڑک کر آگ لگانے کی بھی کوشش کی گئی، بلکہ آگ لگا بھی دی گئی۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ چیف آفیسر میاں منشا موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 1 بجے کے قریب ہمیں اطلاع ملی ہے کہ لوئر کالونی میں آپ کا دوبارہ قبضہ ہو رہا ہے، تو جس پر میں نے اپنے عملے کو ہمراہ پولیس وہاں بھیجا کہ وہ فوری طور پر قبضہ ختم کرائیں، اور یہ بات اپنے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے نوٹسوں میں بھی لایا۔ تو وہاں جب یہ لوگ گئے ہیں تو وہ پہلے تیاری میں بیٹھے ہوئے تھے، پہلے بھی دھمکیاں ان کی طرف سے آ رہی تھی کہ ہم جو ادھر آئے گا ہم اس کو جان سے مار دیں گے۔ تو انہوں نے جاتے ہی ان کے اوپر خشتباری شروع کر دی، ڈنڈے چلانے شروع کر دی اور ہوائی فائرنگ کی، تو گاڑی کو آگ لگا دی۔ تو انہوں نے بڑی مشکل سے وہاں سے اپنی جانیں بچاتے ہوئے بھاگے وہاں سے، اور مجھے اطلاع کی، جس کی میں اپنے حکام بالوں کو اطلاع کی، اور ایس ایچ او کو استغاثہ بھیج دیا، جنہوں نے کہا کہ ہم قانونی کارروائی کرتے ہیں اور ان کو پکڑتے ہیں ملزموں کو۔ جی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ انفورسمنٹ انسپیکٹر بھی موجود ہیں جو کہ موقع پر وہاں پر کارروائی کرنے کے لیے گئے تھے، ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے۔ جی السلام علیکم۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی پیر محل کے حکم سے ہم دوبارہ آج وہاں پر پہنچے لوئر کالونی میں۔ وہاں پر گئے تو آگے سے ان لوگوں نے، قبضہ مافیا نے ہمارے اوپر دوسری خشت باری کی، فائرنگ کی، اور ہماری گاڑی کو آگ لگا دی پٹرول چھڑک کر۔ تو ہم نے بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچائی۔ جی بڑی مشکل سے جان بچائی ہے۔ جو چیف آفیسر میاں منشا کی بات سنی، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف جو کہ 10 نامزد اور 3 جو کہ 10 نامعلوم اور 3 نامزد کر کے ان کے خلاف جو کہ درخواست تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ادھر بھاولپور کے نواحی علاقے میں ایک ایسا اسکول بھی ہے جس کی عمارت خطی رقم سے تعمیر کرنے کے بعد محکمہ تعلیم سٹاف بھیجنا بھول گیا۔ جانتے ہیں ہم اپنے نمائندے زاہد ذوالفقار سے۔ زاہد ذوالفقار، بتائیے گا محکمہ تعلیم غفلت کی نیند سوئی ہوئی ہے؟ جی اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول باہی موچیاں بستی جمیل آباد میں، جو عرصہ دراز سے بند ہے۔ آئیے علاقہ مکینوں سے جانتے ہیں کیا وجوہات ہیں یہ اسکول بند ہے۔ ہاں جی بالکل، یہ گورنمنٹ پرائمری اسکول وہی موچیاں بستی جمیل آباد جہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں، میں یہاں کا رہائشی ہوں اور یہ سارے علاقہ مکین ہیں۔ گورنمنٹ نے یہ اسکول تو بنا دیا لیکن اس میں سٹاف بھیجنا جو ہے بھول گئے ہیں۔ یہاں پر ابھی تک کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نمائندہ نہیں آیا۔ ہم نے بارہا ان کو اطلاعیں دی، درخواستیں دی۔ ہماری بچیاں دور دراز کا سفر کر کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتی ہیں۔ اس اسکول کے لیے ہم نے بارہا سی او ایجوکیشن بھاولپور کو اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن بھاولپور کو درخواستیں دی لیکن سنوائی نہیں ہوئی۔ یہاں پہ 150 بچی پڑھتی تھی پہلے، جو ہمارے بزرگ پڑھاتے تھے، اب وہ فوت ہو گئے، لیکن اس کے بعد نہ کوئی ٹیچر آیا، اب بچیاں جو ہیں وہ گھر بیٹھی ہیں، اسکول دور دراز ہے۔ جی جیسا کہ حکام بالا کو بارہا ان کی سنوائی نہیں کی جا رہی، لہٰذا ان کا مطالبہ ہے وزیر اعظم پاکستان سے کہ کم از کم ان کو آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ حاصل پور مقامی انتظامیہ کی بے بسی یا پھر مجرمانہ چشم پوشی کے سہولت بازار میں سہولیات کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی۔ لاکھوں روپے کے ٹھیکے سے لگائے گئے سہولت بازار میں خالی سٹالز عوام کو منہ چڑھانے لگے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے وسیم بخاری سے۔ جی وسیم بخاری، بتائیے گا سہولت بازار میں خالی سٹالز کے بارے میں۔ جی بالکل، میں اس وقت تحصیل حاصل پور سہولت بازار میں موجود ہوں، جہاں پر سہولیات کا فقدان ہی فقدان ہے۔
अगर बात की जाए ताज़ा फ्रूट की तो उसके स्टॉल्स भी आवाम को मुँह चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर फ्रूट दस्तयाब नहीं है। अगर मेरे रकम में आप देख सकें तो ब्रायलर गोश्त और जो बड़ा गोश्त है वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। शहरी यहाँ पर जब ख़रीदारी के लिए आते हैं तो खाली स्टॉल उनको मुँह चढ़ा रहे हैं। मकामी इंतजामिया की जानिब से कोई यहाँ पर जो है मुस्तकिल तौर पर सहूलत यहाँ पर फराहम नहीं की गई है। और यहाँ पर कोरोना SOPs की बात करें तो उस पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जबकि शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर तहसील हासिलपुर सहूलत बाजार में सहूलियात बहुत शुक्रिया मुकम्मल तौर वसीम पर बुखारी, फराहम आप की जाए। हमें और अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दौरे जदीद में भी लिया में पत्थर का दौर जारी है। तहरीक इंसाफ के MNA मजीद नियाजी के मलकियती स्टेडियम में जानवरों की लड़ाई का खूनी खेल, बेजुबान जानवरों पर जुल्म, पुलिस मेला रखवाने में मुकम्मल नाकाम। आज के दौरे जदीद में भी लिया की तहसील करोड़लाल ईसन में पत्थर का दौर जारी। तहरीक इंसाफ के MNA हल्का 187 मजीद खान नियाजी के मलकियती स्टेडियम में हराम जानवरों की लड़ाई का खूनी खेल खेला गया। MNA की मौजूदगी में बेजुबान जानवरों पर सरेआम जुल्म का तमाशा रचाया गया, मगर पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही और मेला ना रुकवा सकी। बेजुबान जानवरों को एक दो दूसरे को नोचते देखकर मेंबर कौमी असम्बली और दीगर शायकीन महफूज होते रहे। सैकड़ों अफराद शहर में सजे जानवरों के मेले को देखते रहे, मगर पुलिस ना पहुंची। RPO साहिवाल की जेर सदारत थाना अहमद यार में खुली कचहरी का इनाकाद, साइलिन के मसाइल और शिकायत भी सुनी गई। RPO साहिवाल तारिक आबाज कुरैशी ने कहा कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस इनाम गनी की आवाम दोस्त पॉलिसी के तहत आवाम उन्नास को उनकी दहलीज पर रिलीफ फराहम किया जा रहा है, जिससे आवाम का पुलिस पर एतमाद में इजाफा हो रहा है। खुली कचहरियों का इनाकाद आवाम और पुलिस के मबैन हाइल खलीज को कम करने की काविशों के सिलसिले की एक कड़ी है। इस मौके पर DSP सर्कल आरिफ वाला, इनामुल हक, पुलिस अफसरान, SHOs, तफ्तीशी अफसरान समेत लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। RPO ने पुलिस अफसरान की मौजूदगी में साइलिन के मसाइल और शिकायत भी सुनी और मौके पर मेरठ को मलहूज़े खातिर रखते हुए मसाइल के हल के लिए अहकाम जारी किए। लियाकतपुर में आयशा वेलफेयर सोसाइटी लियाकतपुर के जेर एहतमाम गरीब और मुस्तहिक अफराद में गर्म कपड़े तकसीम किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं लियाकतपुर से नुमाइंदा गुलाम अली से। जी गुलाम अली, अपडेट कीजिएगा। म्यूनसिपल कमेटी लियाकतपुर के लॉन में मुनक़दा तकरीब के दौरान आयशा वेलफेयर सोसाइटी की चेयरपर्सन और जिलाई जनरल सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आयशा हाशमी, साबिक म्यूनसिपल काउंसलर राशिद खान बलोच, सेक्रेटरी इत्तलात सिंगड़ फाउंडेशन वहीद असलम रुश्दी, PTI रहनुमाओं में मियाँ अमीर बख्श, राना मोहम्मद आमिर और नून लीगी रहनुमा तारिक गुज्जर ने 100 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन और बच्चों में कपड़े तकसीम किए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए आयशा हाशमी का कहना था कि मुस्तहिक और नादार अफराद के मसाइल पर तवज्जो देना हर शहरी की जिम्मेदारी है। मुखय्यर हजरात की मुआवनत से लोगों के दुखों और तकलीफ़ों में कमी लाई जा सकती है। उनका मजीद कहना था कि बिला इम्तियाज़ खिदमत का ये सफ़र हमेशा जारी रहेगा। कैमरा टीम के हमरा गुलाम अली, TV टुडे, लियाकतपुर। बहुत शुक्रिया गुलाम अली, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, फूलों के शहर पत्तों की में पौधों की नर्सरियां जवाल का शिकार होने लगीं। कारोबार ठप होने पर नर्सरी मालिकान ने हुकूमत से पौधे खरीदने और उन नर्सरियों को इंडस्ट्री का दर्जा देने का मुतालबा कर दिया। मजीद अहवाल जानते हैं शाहिद जावेद चौधरी की इस रिपोर्ट में। एक तरफ मौजूदा हुकूमत ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से इकदामात और बिलियन ट्री लगाने का अज़म कर रखा है, तो दूसरी तरफ नर्सरी के कारोबार से मुंसलिक हजरात हुकूमती पॉलिसियों से नाला नजर आते हैं। फूलों के शहर पत्तों की में एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी फार्म्स हैं, जहां हर किस्म के फल और फूलदार पौधे पाए जाते हैं। पत्तों के शहर में तकरीबन 2000 से भी ज्यादा नर्सरी फार्म्स हैं और हजारों अफराद का रोजगार इस शोबा से वाबस्ता है। लेकिन जब से हुकूमत ने बैरून ममालिक के साथ पौधों और आला इकसाम के बीच का लेन देन बंद किया है, तब से नर्सरी मालकान को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से यहाँ पर काम करने वाले सैकड़ों अफराद को नौकरियों से निकाला जा चुका है। इसी हवाले से नर्सरी मालकान ने गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारा हुकूमत से मुतालबा ये है कि हमारे जो यहाँ पे काश्तकार हजरात हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, जो मजदूर हैं, उनके चूल्हे घरों के तबाह हो चुके हैं, ठीक है, चूल्हे बुझ चुके हैं, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। गवर्नमेंट हुकूमत तो अपील है कि साढ़े ते
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਪੌਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪੌਦੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਪੌਦੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ اور سڑے تو مہربانی کی جائے۔ نرسری کے مالکان ہی نہیں بلکہ یہاں پہ موجود 50 گاؤں میں بسنے والے لوگ جو ہیں ان کے کاروبار بھی متاثر ہو گئے ہیں، جن میں رکشہ والا، ریڑھیوں والے، یہ مزدور وغیرہ سارے سب کے کاروبار جو ہیں وہ بڑے متاثر ہوئے ہیں۔ لوگوں کے گھروں کے چولہے بالکل بجھ چکے ہیں۔ ہماری حکومت سے اور تمام حکومتی عہدیداران سے گزارش ہے کہ اس انڈسٹری پر پتوں کی یہ نرسری کی انڈسٹری پر ذرا توجہ دی جائے۔ شکریہ۔ ان نرسری مالکان نے موجودہ حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ان نرسریوں کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے اور بیرون ممالک میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد جوید چودھری، ٹی وی ٹوڈے، پتوں کی۔ ایبٹ آباد تحصیل حویلیاں کے نواحی علاقے بانڈا صاحب خان میں 10 سالہ بچی کمپریسر بورنگ مشین کی زد میں آ کر جاں بحق۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیاں کے نواحی علاقے بانڈا صاحب خان میں کمپریسر بورنگ مشین کی آپریٹر کی نااہلی کی وجہ سے 10 سالہ ازکا مشین کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئی، جس کو مقامی لوگوں نے فوری طور پر حویلیاں اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی۔ دوسری جانب حویلیاں پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر خزانہ پنجاب مخدوم ہاشم جمع بخت کا صادق آباد کا دورہ۔ صوبائی وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جمع بخت نے کہا، صوبہ بننے کے لیے قانونی طور پر 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے۔ تاریخ میں پہلی بار جنوبی پنجاب کی آبادی کے لیے 1/3 فنڈ الگ مختص کیے ہیں۔ اس حکومتی دور میں پہلی بار صادق آباد کے لیے کروڑوں روپے کے فنڈز کا اعلان۔ تفصیل جانتے ہیں صادق آباد سے دھنی بخش مہر کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی وزیر خزانہ پنجاب مخدوم ہاشم جمع بخت نے صادق آباد کا دورہ کیا۔ گوٹ ولانا میں صوبائی رہنما پی ٹی آئی جام اللہ یار ولانا اور ضلعی صدر کسان بورڈ جام احمد یار ولانا کی والدہ محترمہ کی وفات پر اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ صوبائی وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جمع بخت نے پی ٹی آئی رہنما رائس اکمل ورن کے زورانہ میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بڑی خوشی ہوئی ہے جی، آج میں صادق آباد میں تشریف لایا ہوں۔ یہ ہمارا آخری تحصیل ہے، کے بعد سندھ شروع ہوتا ہے۔ میرا ڈی سی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ آنے کا مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں کی جائیں۔ ابھی اس کے بعد میں ٹی ایچ کیو کا وزٹ کر رہا ہوں، آپ کی واٹر سپلائی کا وزٹ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو عملی اقدامات کرنے ہیں ان چیزوں کو فعال کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ بندی کے تحت اس کا پیکج ہم سامنے لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ صادق آباد کی عوام کو محسوس ہوگا کہ ان کے علاقے میں واقعی حقیقی معنوں میں ڈیولپمنٹ ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ صوبہ بننے کے لیے قانونی طور پر 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے۔ کوئی پارٹی عملی طور پر تیار نہیں ہے۔ جب ہمیں 2/3 اکثریت ملی تو آتے ہی ہم صوبہ بنائیں گے۔ صوبائی وزیر خزانہ نے جنوبی پنجاب کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ جنوبی پنجاب کی آبادی کے لیے 1/3 فنڈز الگ مختص کیے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر نے ٹی ایچ کیو اور میگا واٹر سپلائی اسکیم کا دورہ بھی کیا اور صادق آباد کے لیے کروڑوں روپے فنڈز کا اعلان بھی کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ دھنی بخش مہار، ٹی وی ٹوڈے نیوز، صادق آباد۔ مرید کے ڈی پی او شیخو پورہ غلام مبشر مکین کی ہدایت اور ڈی ایس پی افتخار وریا کی سربراہی میں ایس ایچ او سٹی مرید کے پولیس نفری کے ہمراہ مختلف علاقوں میں چھاپے، 4 اشتہاری مجرمان گرفتار۔ ڈی پی او شیخو پورہ غلام مبشر مکین کی ہدایات اور ڈی ایس پی سرکل مرید کے افتخار وریا کی سربراہی میں ایس ایچ او ولی حسن پاشا نے پولیس نفری کے ہمراہ مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر 4 اشتہاری مجرمان کو گرفتار کر کے جدید اسلحہ، لاکھوں روپے نقدی اور مسروقہ مال برآمد کر لیا اور ساتھ ہی منشیات فروشوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد ابرار احمد جعفر کی زیر صدارت ضلع میں وفاقی و صوبائی محکموں کی زمینوں اور املاک سے قبضے ختم کروانے کے سلسلے میں اہم اجلاس۔
इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हम आला अदलिया के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें सरकारी इमलाक और ज़मीनों से कब्जे ख़त्म करवाने के लिए रहनुमाई और मदद फराहम की। इसी मौके का भरपूर फ़ायदा लेते हुए और अपना कौमी फ़र्ज़ नेक नीयत से अदा करते हुए तमाम महकमों के अफसरान अपने अपने महकमे की ज़मीनों दीगर इमलाक पर बाअसर अफराद और इदारों की जानिब से किए जाने वाले कब्ज़ों और गैर कानूनी तजावुज़ात की निशानदेही करें ताकि इन कब्ज़ा खोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी इमलाक ज़मीनों से कब्जे ख़त्म कराए जा सकें। आपको बताएं कि टंडू रहीम में सैलाब मुतासिरीन आज भी खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। मुतासिरीन के लिए आने वाली इमदाद मनपसंदों को मिलने लगी। सैलाब मुतासिरीन किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। काचू मुतासिरीन के नाम इमदादी सामान को गायब चोरी करने का सिलसिला 6 माह से जारी है। सिंध हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया दादू समेत मुख्तलिफ ममालिक समेत पाकिस्तान के डोनर इदारों NGOs की जानिब से काचू के सैलाब मुतासिरीन की सर्वे करने के साथ इमदादी सामान तकसीम का सिलसिला जारी है, मगर बदकिस्मती से इन डोनर इदारों NGOs के करोड़ों रुपए के इमदादी सामान को मनसूबे के तहत मुतासिरीन का इमदादी रिलीफ करप्शन की नज़र हो गया है। मुतासिरीन ने आला हुकाम से इमदाद की अपील की। उधर सुकरुंड में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कार्रवाई, गैर कानूनी तौर पर तामीर दुकानें और घर सील। सुकरुंड में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तौर पर तामीर घरों और दुकानदारों को बार बार नोटिस भेजने के बावजूद अमल न करने पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों असगर कॉलोनी समेत दीगर इलाकों पर कार्रवाई करते हुए 12 घरों और दुकानों को सील कर दिया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर डेमोलिशन इमरान हुसैन का कहना था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की इजाज़त के बगैर तामीरात करने वालों को कई बार नोटिस जारी किए गए, जिस पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। नौशहरा की तहसील जहांगीरा में सर्विस रोड पर गैर कानूनी तजावुजात की भरमार है। रेडीबानों ने मुस्तकिल ढेरे डाल लिए हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कई घंटे ट्रैफिक जाम है। मजीद देखते हैं माजिद खटक की इस रिपोर्ट में। नौशहरा के तहसील जहांगीरा में स्टेशन रोड, सवाबी रोड और इससे मोहल्ले का तमाम सर्विस रोड पर कायम गैर कानूनी तजावुजात की भरमार है और रेड़ाबानों ने मुस्तकिल ढेरे जमाए रखे हैं, जिनकी वजह से पैदल चलना भी महाल हो गया और कई घंटे ट्रैफिक जाम होने की वजह से गाड़ियों में बैठे खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग रुल जाते हैं। शहरियों का कहना है कि गैर कानूनी तजावुजात हटाने में जिला इंतजामिया भी ससरवी से काम ले रहा है और DMA मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन रोड के हाल को यहाँ पर कई टाइम तक जो है तो गाड़ियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, रोड बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आवाम को भी तकलीफ होती है, औरतें भी गुजरती हैं और लोग भी आते जाते हैं, सबको तकलीफ होती है। और इंतजामिया जो है तो वो अगर आ जाती है, कमेटी के हजरात होते हैं या और साथी होते हैं, वो आ जाते हैं, वो आकर हमारे बोर्ड से उठा कर ले जाते। ये सवाबी रोड है, पिंडी रोड है, पिशावर रोड है, यहाँ जो है ना ये गाड़ियों वाले और ये रिश्कों वाले और जितने भी ये रेडी वाले हैं, ये सब जो है ना आगे निकल आते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं और जितने भी लोग हैं ना उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी है। शहरियों का ये भी कहना है कि कई बार तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया, मगर ये नुमाइशी ऑपरेशन ही साबित होती हैं। शहरियों का जिला इंतजामिया से अपील की है कि जहांगीरा बाजार में मुस्तकिल बुनियाद पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करके शहरियों को दरपेश मुश्किलात से निजात दिलाया जाए। माजिद खटक, TV टुडे न्यूज, नौशहरा। पेट्रोलिंग पुलिस मोबाइल एजुकेशन यूनिट टीम रीजन भावलपुर का फोगो स्मोक से बचाव के लिए आगाही मुहिम जारी। SP पेट्रोलिंग पुलिस हाईवे भावलपुर मोहम्मद शरीफ जट की हिदायत पर मोबाइल एजुकेशन यूनिट टीम रीजन भावलपुर ने मुख्तलिफ मकामात समेत जहांगीवाला पर अवामुन्नास को फोगो स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर बारे तफसील से आगाह किया। इस दौरान उन्होंने 3 स्टार हाई एस स्टैंड जनरल बस स्टैंड को विजिट किया, जिसमें ड्राइवरान को खुसूसी हिदायत भी की गई। वो धुंध के मौसम में गाड़ी एहतियात से चलाएं, गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, रात के औकात में एहतियात से गाड़ी चलाएं ताकि फोग और स्मोक के दौरान किसी भी हादसे से महफूज रहा जा सके। सिंधेलियावाली में तब्दील होने वाले DSP वाजिद भरवाना के एजाज में DPO ऑफिस टोबा टेक सिंह में अलविदाई तकरीब। DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाजिद भरवाना का टोबा टेक सिंह से तबादला होने पर DPO ऑफिस में अलविदाई तकरीब का इनाकाद किया गया। इस मौके पर DSP हेडक्वार्टर बहार हुसैन भट्टी, DSP ट्रैफिक PRO भी मौजूद थे। DPO टोबा
رانا عمر فاروق نے DSP واجد بھروانا کو اعزازی شیلڈ اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تعیناتی کے دوران عوام الناس کی خدمت اور ڈسٹرکٹ پولیس ٹوبہ ٹیک سنگھ میں رہتے ہوئے حاصل کی گئی کامیابیوں اور ایمانداری کے ساتھ کی گئی ڈیوٹی کو سراہا گیا۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ چونیا الہ آباد میں غیر قانونی اڈا مالکان کی غنڈہ گردی، چوک الہ آباد میں ہوائی فائرنگ، مقدمہ درج کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا، اسلحہ بھی برآمد۔ الہ آباد میں ہوائی فائرنگ، تھانہ پولیس نے ہوائی فائرنگ والے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ ہوائی فائرنگ میں استعمال ہونے والے اسلحہ برآمد اور چوک الہ آباد میں غیر قانونی اڈے ختم کرنے کے لیے تحریک شروع کر دی۔ SHO تھانہ الہ آباد ظہیر عباس نے کہا کہ غیر قانونی اڈوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی شہر کا امن و امان خراب کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ جہلم پولیس کی بڑی کارروائی، چور گینگ کے 2 ملزمان گرفتار، ملزمان سے لوٹی ہوئی رقم اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد۔ DPO جہلم شاکر حسین داوڑ نے DPO آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جہلم پولیس نے چوروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے چور گینگ کے 2 ملزم گرفتار کر لیے۔ ملزمان کے قبضے سے لوٹی ہوئی رقم 34 لاکھ روپے اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا ہے۔ ملزمان گھریلو ملازمہ کی مدد سے گھروں میں داخل ہوتے تھے اور لوٹ مار کرتے اور آسانی سے فرار ہو جاتے تھے۔ گرفتار ملزمان سے تفتیش جاری۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ CO ہیلتھ مظفر گڑھ ڈاکٹر مہر اقبال نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال جتوئی کا اچانک وزٹ کیا، جس میں انہوں نے تمام ہیلتھ کے شعبے کا تفصیلی دورہ کیا۔ ایمرجنسی اور PD بلاک میں مریضوں کو صحت کی سہولیات بارے معلومات لی، جس پر مریضوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ MS ڈاکٹر ساجد وقاص افضل، ڈاکٹر اعجاز قبول، ڈاکٹر اختر فاروق، ڈاکٹر کاشف کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت کے ویژن پر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت دی جائے اور آنے والے مریضوں سے پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اسپتال کے وزٹ پر انہوں نے کہا ہے کہ MS اور ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف کی کارکردگی سے کافی مطمئن ہوں اور MS ڈاکٹر ساجد وقاص افضل کو اور ان کی پوری ٹیم کے کام کو سراہتا بھی ہوں۔ امید کرتا ہوں آئندہ بھی اس سے بڑھ کر لوگوں کی خدمت کریں گے۔ علی پور میں مبینہ زیادتی، 13 سالہ یتیم لڑکی کو 4 مسلح ملزمان نے اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ تھانہ صدر کی حدود ڈمروالا میں 13 سالہ یتیم سمیرہ بی بی رفع کو 4 مسلح افراد نے اغوا کر کے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزمان متاثرہ لڑکی کو 11 بجے مبینہ اغوا کر کے لے گئے۔ صبح 4 بجے حالت غیر ہونے پر گھر کے باہر پھینک کر فرار ہو گئے۔ SDPO علی پور خالد رؤف کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ حافظ آباد میں خود کو پولیس ملازم ظاہر کر کے شہریوں کو لوٹنے والے نوسرباز کو گرفتار کر لیا گیا۔ نوسرباز پولیس کو متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا۔ حافظ آباد کے مختلف علاقوں میں خود کو پولیس اہلکار ظاہر کر کے شہریوں کو لوٹنے والے نوسرباز کو گرفتار کر لیا گیا۔ گجرانوالا کا رہائشی عمران نامی نوجوان سادہ لو شہریوں کو ورغلا کر ان سے رقم لوٹتا تھا۔ سٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم عمران کو گرفتار کر لیا، جس کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم کئی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا۔ DC شیخوپورہ اصغر علی جویہ کی قیادت میں ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کی میٹنگ، فریش ریٹس کا تعین کیا گیا۔ میٹنگ میں ضلعی صدر کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن ضلع شیخوپورہ ماجد منظور کاہلو، جنرل سیکرٹری نصر اللہ بشیر اور ضلع بھر سے عہدیداران، تاجران اور ممبر نے شرکت کی۔ عوام الناس کے بہتر مفاد میں تمام اشیاء وافر مقدار میں مارکیٹس میں موجود ہیں اور تمام ان لوگوں کے لیے ایک بہت کلیئر پیغام بھی ہے جو آئے دن مہنگائی کے نام پر جھوٹی سیاست کرتے ہیں۔ DC اصغر علی جویہ نے کہا، اگر کوئی بھی چھوٹا بڑا تاجر ان ریٹس پر کوئی وائلیشن کرے گا تو اس تاجر کی دکان بھی سیل ہوگی۔ ادھر عبدالحکیم میں تھانہ پولیس عبدالحکیم کا گشت نہ ہونے کے بعد شہر میں چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے ساتھ ساتھ نوسرباز بھی متحرک ہو گئے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں عبدالحکیم نمائندے چودھری غلام خرم ریاض کی اس رپورٹ میں۔
عبدالحکیم شہر میں چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے ساتھ ساتھ نوسرباز بھی متحرک ہو گئے۔ آئے روز عبدالحکیم میں مویشی چوری، موٹر سائیکل چوری، موبائل فون چوری اور سٹریٹ کرائم کی شرح میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ علاقہ میں تھانہ عبدالحکیم کا گشت نہ ہونے کی وجہ سے عبدالحکیم میں بڑھتی ہوئی وارداتیں پنجاب پولیس کے لیے سوالیہ نشان ہیں۔ اعلیٰ حکام کو چاہیے کہ فوری طور پر نوٹس لیں تاکہ چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے عوام کو چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ چودھری خرم ریاض۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر برائے سیاحت عاصم محمود نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت صوبے میں سیاحت اور تہذیبی ورثے کے فروغ کے لیے جامع پروگرام پر عمل کر رہی ہے، جس کے تحت ہڑپہ میں جدید سیاحتی مرکز قائم کیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر برائے سیاحت آصف محمود نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت صوبے میں سیاحت اور تہذیبی ورثے کے فروغ کے لیے جامع پروگرام پر عمل کر رہی ہے، جس کے تحت ہڑپہ میں جدید سیاحتی مرکز قائم کیا جائے گا۔ ساہیوال ہڑپہ کے آثار قدیمہ پوری دنیا میں پاکستان کی شناخت ہے، جنہیں عالمی سطح پر روشناس کرانے کے لیے جدید آڈیٹوریم بھی جون تک مکمل کر لیا جائے گا، جس میں آثار قدیمہ میں سیاحوں کو جدید سہولیات کی فراہمی کے منصوبے پر تفصیلی غور کیا جائے گا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ چوک اعظم میں دن دہاڑے چوری کی بڑی واردات، چور نجی کوریئر کمپنی سے 8 لاکھ روپے کے موبائلوں کا پارسل لے اڑے، پولیس مصروف کارروائی ہے۔ تھانہ چوک اعظم کی حدود میں دن دہاڑے چوری کی بڑی واردات، 2 چور چکمہ دے کر نجی کوریئر کمپنی سے 8 لاکھ روپے کے 40 نئے موبائلوں کا پارسل لے اڑے۔ چوری کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج ٹی وی ٹوڈے نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں چوروں کو واضح طور پر پارسل چوری کر کے لے جاتے دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی، جلد چوروں کی گرفتاری کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ پاکستان وابٹا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز کی لیبر یونین کی کال پر سیپکو سب ڈویژن کنڈیارو کے ملازمین کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ۔ اس موقع پر چیئرمین اسحاق منگوریو، وائس چیئرمین ریاض ہسپانی، جنرل سیکرٹری زاہد مسرو اور دیگر کا کہنا تھا کہ دن بدن سیپکو ملازمین کے ساتھ ناانصافیاں اور زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ ملازمین کی سالیانی انکروچمنٹ اور سن کوٹا نہیں دیا جا رہا۔ ملازمین کو 55 برس کی عمر میں ریٹائرڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ایسے کسی بھی فیصلے کو نہیں تسلیم کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سیپکو ملازمین کی جبری برطرفی کی جا رہی ہے، وابٹا کی نجکاری ہمیں منظور نہیں۔ انہوں نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کی بھی دھمکی دے دی۔ لاڑکانہ میں پاور کمپنیز کی ممکنہ نجکاری کے خلاف سیپکو ملازمین بھی سراپا احتجاج۔ سیپکو ملازمین نے لاڑکانہ، رتودریرو، ڈوکری، شہداد کوٹ، قمبر سمیت دیگر شہروں کے تمام دفاتر بند کر دیے۔ لاڑکانہ ملازمین نے سیپکو کی تمام سب ڈویژن، آر او ایف ایس اور گریڈ اسٹیشن، ای ایل آر کنسٹرکشن ڈویژن اور کمپیوٹر سیکشن بند کر دیے۔ سیپکو کے سینکڑوں ملازمین سرکل آفس جمع ہو گئے، جس کے بعد ہائیڈرو یونین کے ریجنل چیئرمین نثار شیخ کی قیادت میں احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کے شرکاء نے نجکاری کے خلاف بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھیں اور لال جھنڈے اور بینرز اٹھا کر شہر کے مختلف راستوں کا گشت کیا۔ عارف والا کے علاقے تھانہ احمد یار میں آئی جی پنجاب کے ویژن کے مطابق عوام کو انصاف کی فراہمی کے لیے آر پی او صاحبال طارق عباس قریشی کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ آر پی او صاحبال نے عوامی شکایات سنتے ہوئے سائلین کو فوری انصاف فراہم کرنے کے احکامات بھی صادر کیے۔ مزید جانتے ہیں چودھری اویس شوکت کی رپورٹ میں۔ آئی جی پنجاب انعام غنی کے ویژن کے مطابق فوری انصاف کی فراہمی کے سلسلہ میں ریجنل پولیس آفیسر طارق عباس قریشی نے سرکل عارف والا کے علاقہ تھانہ احمد یار میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں سرکل ڈی ایس پی چودھری انعام الحق، ڈی ایس پی رانا افتخار، ایس ایچ او تھانہ احمد یار طارق ڈوگر سمیت پولیس افسران کی کثیر تعداد موجود تھی۔ کھلی کچہری میں آر پی او ساہیوال نے سائلین کی شکایت کو سنتے ہوئے ان کے فوری حل کرنے کے احکامات صادر کیے۔ آر پی او طارق عباس قریشی کا کہنا تھا کہ عوام کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے آئی جی پنجاب کے ویژن کے مطابق ہمہ وقت کوشاں ہیں تاکہ انصاف عوام کی دہلیز پر مہیا کیا جا سکے۔ کھلی کچہریوں کا بھی یہی مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو میرٹ پر انصاف مہیا ہو سکے۔ عوام کو میرٹ پر انصاف فراہم کرنا میری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ آر پی او ساہیوال طارق عباس قریشی نے کھلی کچہری کے بعد تھانہ کا معائنہ کیا اور متعلقہ ریکارڈ بھی چیک کیا۔
कैमरा मैन अहमद रजा के साथ चौधरी अवैध शौकत रामे, टीवी टुडे पर खबर चलने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के इजहारुल हक का नारंग मंडी का दौरा, रूरल हेल्थ सेंटर नारंग समेत शहर भर का विजिट किया। सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायजा लिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ ऑफिसर बल्दिया नारंग को सफाई की सूरत हाल बेहतर करने की हिदायत। तजावुजात के खिलाफ जल्द ऑपरेशन करने का हुक्म। रूरल हेल्थ सेंटर नारंग मंडी की नई बनने वाली बिल्डिंग का मुआयना किया गया। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों, अद्वियात, रिकॉर्ड और स्टाफ की हाजिरी समेत तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया गया। आपको बताएं कि बुरेवाला के करीब धुंध के बायस मजदा डाले का गन्ने से भरे ट्रालर से तसादुम, एक शख्स जाम बहक और एक जख्मी हो गया। गन्ने से भरा ट्रालर सड़क पर खड़ा था कि पीछे से आने वाला डाले का ड्राइवर शदीद धुंध की वजह से ना देख पाया और बुरी तरह उसके साथ टकरा गया, जिसके नतीजे में मेलसी का रिहायशी ड्राइवर मौके पर ही जाम बहक हो गया, जबकि उसका साथी शदीद जख्मी हो गया। ड्राइवर की लाश रेस्क्यू अमले ने डाले की बॉडी काट कर निकाली लाश और जख्मी शख्स को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा शदीद धुंध के बायस पेश आया। नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।